الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خلوص برا سلام۔ لبیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، نہ پیسے والا تھے، نہ کسی بڑے خاندان سے تعلق تھا اور کوئی منصب بھی نہیں تھی۔ رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، خوبصورت بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ بھوک کی حالت میں پٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیضیاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، یا جلیبیب الا تتزوجو، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ صاحبان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول بھلا مجھ جیسے آدمی سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال، نہ خاندان، نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذهب الى ذاك البيت من الانصار وقل لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبلغکم السلام ویقول زوجونی ابنتکم۔ انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹی سے میری شادی کرو۔ لبیب رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے پوچھا، کون ہو؟ کہا، جلیبیب ہو۔ گھر کا مالک باہر نکلا۔ لبیب رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کس کے پاس سے آیا ہو؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجوایا ہے۔ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھیجوایا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلا بھیجا ہے۔ لبیب کہنے لگا، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ لبیب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر دوں۔ اندر جا کر لڑکی کے ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگا، نہ نہ نہ، قسم اللہ کی میں اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے نہیں کروں گا۔ خاندان، نہ شہرت، نہ مال و ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی، جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری پر راضی ہے، اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھ اور مخاطب ہوئے، اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرہ ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لیضیعنی۔ اب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے میری شادی کر دے، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لڑکی نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو کس مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کے حکم قبول ہے، شادی کے لیے راضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا قدا۔ اے اللہ اس بچی پر خیر و بلائی کے دروازے کھول لے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھے۔ نبی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا۔ اس کی بنیاد صرف تقوی اور پرہیزگاری پر تھی۔ اس کی چھت میں غریبی اور محتاجی تھی۔ اس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تحلیل و تسبیح و تحمید تھی۔ مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتے دوپہروں کے نفل روزے میں تھا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہو گئی۔ یہ عرش امین کی مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے وکانت من اکثر الانصار نفقۃ ومالا، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا هل تفقدون من احد، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں فلا 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 حضرات موجود نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا هل تفقدون من احد، کیا تم کس اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا لیکنی افقد جلیبیبا فاطلبوہ، یعنی مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کے لاشیں تھے۔ وہ ان کے ساتھوں سے لڑتے رہے اور پھر ساتھوں کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ اوپر رحیم پیغمبر تشریف لائے، اپنے پیاری ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے، منظر کو دیکھا فرمایا قتل 7 ثم قتلوه هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا اور دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ وضعوه على ساعديه ليس له الا ساعد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور شان یہ کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، پھر آپ کو دونوں بازوں کا سہارا اسے میسر تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کو دی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور آپ کو اور بھی اسلامی ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک کمنٹس کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔